الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کتنا زیادہ بھلکڑ ہے اور کتنا زیادہ اپنے معال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے غافل ہے، اور کس طرح اپنی مفاد کے خاطر حق بات کو جھٹلا دیتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے کہ انسان کہتا ہے، اور کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی بنائی ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مگر اس کو ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم نے ایک زندگی کو ماں کے پیٹ کے اندر مانا تھا، اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ایک زندگی کو مانا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب تھے ہم تو ہم کو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے، سو رہے، کھا رہے، دیکھ رہے، لیٹ رہے، ادھر سے ادھر جا رہے، کچھ تصور ہی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، مگر تمام دنیا یہ کہتی کہ تو ماں کے پیٹ میں کیا تھا، زندہ تھا۔ اگر آج سے 10 دن پہلے بھی تیری ڈیلیوری ہوتی تو تو کیا ہے، زندہ ہی نکلتا، اور 10 دن کے بعد بھی نکلے گا، زندہ ہی نکلے گا۔ آج کل ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے کہ سیزر کر دو، کیونکہ تم 10 دن کے بعد بھی کریں گے سیزر ہی ہوگا، آج بھی کریں گے تو سیزر ہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیزر نہیں ہو، یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر بول رہے سیزر کر دو، یہاں کے تمام ڈاکٹر کریں کہ سیزر کر دو، اور ناندیڑ کے ڈاکٹر بولے نہیں سیزر نہیں، نارمل ہونا بولے، کون کہا آپ سیزر ہونا، سمجھ رہے؟ پرسوں کے دن کا واقعہ ہے، تو میں نے اپنے عابد بھائی کو ہے نا، ان کا تعلق ہے عابد کا، صابر کے بچے کا، تو اس کو فون کیا رات میں تقریباً 1 بجے کے قریب بولا ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو پھر انہوں نے وہاں بات کر ڈاکٹر وغیرہ، تو انہوں نے بولے ابھی 10 دن باقی ہے، بولے ان کو لے کر چلے جاؤ، اور اس کے بعد پرائیویٹ ڈاکٹر کو بتایا تو پرائیویٹ ڈاکٹر بول رہا کہ نہیں ابھی کر دو، ابھی کرنے میں اچھا ہے، بولے 10 دن کے بعد سیزر ہے، آج بھی سیزر ہی تھے۔ تھوڑے دن رک گئے، تھوڑے دن رکنے کے بعد لائے یہاں پر، تو انہوں نے بولے اب تو ان کی حالت خراب ہو گئی، بولے سیزر ہی ہونے والا ہے، اس لیے بہتر یہ کہ تم ناندیڑ نہیں چل جاؤ، ناندیڑ ڈاکٹر نے بولا سیزر نہیں ہوگا، نارمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو جب بھی اس کو شعور نہیں تھا کہ وہ زندہ تھا کہ مردہ تھا، مگر ڈاکٹر نے کیا کہا کہ بندہ زندہ ہے، دھڑکن چالو ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم دنیا کے پیٹ میں آئے، اب دنیا کے پیٹ میں سے نکل کر آخرت کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر آنے کو مان رہے ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مگر کفار مکہ مانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ہڈیاں لے کر آئے، پرانے بہت سیدھا ہڈیاں ہو گئے، ہاتھ لگائی تو چورا چورا ہو گیا، ویسی ہڈیاں لے کر آیا، فرمایا کہ اے محمد کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ ایک اور اللہ کی ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے والے جتنی انسانیں دنیا کے اندر اس دنیا میں قبروں میں دفن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں میں دفن ہوں گے، سمندروں میں دفن ہوں گے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، کوئی سانپ کے پیٹ میں ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ایک زمانہ ایسا تھا یہ انسان کا بچہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک دور ایسے بھی آیا نا، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کی شادی شدہ نہیں ہوئی، اس کو بچہ ہوگا نہیں ہوگا، مگر ایک عورت کی شادی ہو گئی، 1 سال پہلے اس کو اولاد نہیں تھی، 1 سال کے بعد تو اس کو ماشاء اللہ اولاد ہو گئی،
اور وہی عورت تھی ماشاءاللہ 10 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی، تو کچھ اولاد نہیں، اور اسی عورت کی اگر شادی کر دیے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شادی ہونے کے بعد ازدواجی زندگی سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کچھ دن ایسے تھے کہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، آج اللہ نے تم کو نام و نشان بنایا، تمہاری حیثیت بنائی۔ کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا؟ 1 سال اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، آج 1 سال کے بعد عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالمتین سب باہر آ رہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے۔ کیا انسان غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اس حالت میں کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود بھی دنیا کے اندر نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آخرت کے اندر تم کو دوبارہ اٹھائیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے بات ہم ضرور بھی ضرور تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی جمع کریں گے، سب کو جمع، جو اچھے کو جمع کریں گے، بروں کو جمع، سب کو وشیاط، پھر ہم ان تمام کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل جمع کریں۔ کیسے جمع کریں؟ اور انسان کی سب سے زیادہ بے بسی، مجبوری اور انسان کی تذلیل کی جو حالت ہے وہ کیسا ہے؟ گھٹنے کے بل۔ کوئی انسان گھٹنے کے بل مانگ رہا، ایک انسان کھڑا ہوا ہے، انسان ایک بیٹھ کے مانگ رہا تو نہیں دیتا، اور ایک آدمی کنارے کھڑے مانگ رہا تو انسان اس کو دینے میں کترا تھا، اور ایک آدمی گھٹنوں کے بل بچھا ہوا ہے آپ کے سامنے تو انسان کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر رحم ہے۔ کوئی فرما رہے اللہ تعالیٰ تذلیل کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے تمام لوگوں کو جو جہنم کا، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام کو ہم جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ ثم لنا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان تمام کو، ہر ایک گروہ کو نکالیں گے، ان تمام گروہ کو ہم ان کو نکالیں گے، ان میں سے کون ہے جو رحمان کی طاقت کا مقابلہ کر سکے گا نافرمانی کے اعتبار سے۔ تمام کو جمع کریں گے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، پھر نافرمانی کرنے کے بعد مر گئے دنیا سے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کرتا ہے۔ تم تھے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہارے اندر ہمت ہے کہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاؤ، اللہ کی ذات کا انکار کرو۔ کون ہے جو رحمان کا مقابلہ کرے گا بطور نافرمانی؟ وہاں پہ سب کو ماننا ہے، کیوں؟ آخرت سامنے ہے، میدان محشر سامنے ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان پہلے محنت کرے، پھر امتحان لکھے، اس کے بعد بتائے کہ میں کیا ہو گیا، 10ویں پاس ہو گیا۔ اور ایک بندہ ہے ماشاءاللہ ہے تو امتحان نہیں دیا اور کیا کر دیا، ڈپلیکیٹ رزلٹ بنا کے لا لیا اور آپ کو پیڑے کھلا رہا۔ ارے بیٹے تم نے کب پڑھے؟ ارے نہیں بولے من 2 نمبر ڈپلیکیٹ نکالا بولے 10ویں۔ ارے تم کامل پاس کیسا ہو گئے اور تم کو خوشی کیسا ہوگی؟ یہ تو بیوقوف بنا ہے بولے تمہارا۔ اسی طریقے سے کامیابی وہ ہے کہ انسان محنت کرے، اس کے بعد اس کو کیا ملے، رزلٹ ملے۔ اور آخرت کا معاملہ وہی ہے، تم دنیا کے اندر اعمال کرو، پھر ان اعمال کی بنیاد پر تمہاری آخرت کا دار و مدار ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کے اندر نیک اعمال کا سکھائے گا۔ وہی بات فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں اس آدمی کو جو جہنم کا زیادہ مستحق ہے، جو جہنم کے اندر گرنے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ کیوں؟ اس آدمی نے اپنے آپ کا مزاج ایسا بنا دیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی لگے گا۔ اب تم شرابی کو کتنا بھی لاؤ، اور چلو نا بھیا ادھر چلو نا، ابا نکو جاؤ نا، فلاں چچا نکو جاؤ جی، نکو جاؤ گے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہیں صبح کہاں ملیں گا، وہیں ملے گا۔ تم کتنا بھی عالیشان ان کو ماشاءاللہ شربت پلاؤ، جوس پلاؤ، یہ پلاؤ، اور ہو گئی وہ مزہ، وہ الگ ہی چیز، کوالٹی الگ ہی چیز، وہ نہیں مانتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سوچ لیا، ٹھان لیا کہ میں اس ٹھکانے سے باہر، اور تم کو بتائے شراب کا ڈھکن کھول کے صبح بدبو آ رہی، اور اس کو سے یہ تو مشک ہے، مشک، تو کیا بولیں گا، یہ تو طاقت ہے، کیا بولیں گا؟ جس کو تم ہے تو سونگنا ہی برداشت نہیں کرتے، وہ اس کے پینے کا مزہ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ٹھان لیا اپنے کو بننا نہیں ہے، اپنے کو سدھرنا نہیں۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جہنم کے زیادہ حقدار، جو ہمارے آخرت کا مذاق اڑا رہے، ہماری باتوں کا مذاق اڑا رہے، ایسے ہی لوگ وہ ہیں
جو آخرت کے اندر جہنم کے زیادہ حقدار ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ کا انکار کر کے ٹھٹے مارتے پھر رہے، نبی کا انکار کر کے ٹھٹے مارتے پھر رہے، نبی کی گستاخی کر رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے ہی لوگ جہنم کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک اچھے آدمی کا انکار نہیں کرتا آدمی، تو تم تو نبی کا انکار کر دے۔ آدمی دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے جس کو پورا پروا نہیں مان رہا، اور ایک چنو میاں بول کے بول رہے نہیں تم ڈاکٹر نہیں حجام ہے۔ ایک چنو میاں کیا بول رہے اٹھ کے، تم کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ تم کیا ہے؟ حجام ہے۔ تم ڈاکٹر نہیں ہے، تم حجام ہے۔ تو بتاؤ پوری دنیا بیوقوف ہے کہ یہ بندہ بیوقوف ہے؟ تو گویا کہ یہ بندے نے ٹھان لیا کہ میں کیا ہوں؟ بیوقوف ہوں۔ اسی طرح پوری کائنات اعلان کری کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک بندہ بول رہا کھڑے ہو کے نہیں اللہ کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہی بندہ وہ ہے جو جہنم میں جانے کی پوری تیاری کر رہا ہے، جہنم میں جانے کی کوئی فرما ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے، تم میں سے نہیں ہے مگر اس کے اندر اترنے والا، تم میں سے نہیں ہے مگر اس میں اترنے والا۔ کیا مطلب؟ وارد ہونے والا۔ کون ہے اترنے والا جہنم کے اندر؟ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا مزاج اور اپنے رہن سہن ایسا بنا دیا کہ وہ جہنم کے اندر جانے والے۔ ابو سر کیا ہے؟ بولو اس کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر اترنے والے ہیں۔ اس کا کوئی فرق وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے نہیں ہے مگر یہ لوگ اترنے والے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ انسانیت کا انکار کرتے ہیں، ایک آدمی ہے جو ہے تو مرد ہے مگر شادی کس سے کر رہا؟ مرد سے۔ کس سے شادی کر رہا؟ مرد سے۔ اس کا مطلب تیرے باپ دادا نے غلطیاں کرتے آئے تھے اب تک، اس کا مطلب یہ ثابت کر رہا میرے ابا کو نہیں سمجھا، میرے ابا کے ابا کو نہیں سمجھا، میرے ابا کے وہ ابا کو نہیں سمجھا، دادا کے دادا کو نہیں سمجھا، گویا کہ پورے سلسلے کا تو انکار کر رہا۔ آج تو پیدا ہو گئے تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جو سلسلہ تھا، جنہوں نے اپنی فطرت کے مطابق شادی کی ہے، فطرت کے مطابق دلہن بنا کر لایا ہے، کسی لڑکے کو نہیں بلکہ عورت کے ساتھ اپنا نبھایا ہے، تو گویا کہ فطرت کے مطابق تھی۔ تو ایک آج پیدا ہوا ناجائز نطفہ جو ایک انسان سے شادی کر، تو گویا کہ تو ہی خبیث ہے، یہ لوگ خبیث نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ایسے ہی لوگ جہنم میں جانے کو اپنے آپ کو اتار رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کو مستحق ٹھہرا رہے ہیں، ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں فالٹ ہے اس میں، ورنہ اس کے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، اس کے اندر فالٹ ہوگا۔ نہیں میرے باپ دادا میں فالٹ تھا، یہ کیا کہہ رہا میرے باپ دادا میں فالٹ تھا؟ نہیں تیرے باپ دادا تو ماشاءاللہ وہی دستور کے مطابق شادی کر رہے جس سے پوری کائنات شادی کری۔ تو ایک پیدا ہوا آج جو مرد سے شادی کر رہا، تو ایک پیدا ہوا ایسا۔ تو ایک آج پیدا ہوا جو بھانجی شادی کر رہا، تو ایک آج پیدا ہوا جو دو بہنوں سے شادی کر رہا، تو آج پیدا ہوا، اور تیرے باپ دادا میں کہیں بھی ایسی تاریخ میں کہیں نہیں ہے ایسا لکھا ہوا۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ تیرے اندر کیڑا ہے، تیرے اندر خرابی ہے، تو جہنم میں جانے کا سوچ رہا ہے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ تم میں سے نہیں ہے مگر یہ جہنم میں اترنے والا ہے، جہنم کو مول لینے والا ہے۔ کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو اس طرف دھکیل رہا ہے، جو ہمارے اصول تھے ان اصول سے ہٹ رہا ہے۔ اسلام کی بات تو رکھو سائڈ میں، ہمارے جو پرمپراؤں کے اصول تھے اس سے بھی انسان ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ عورتوں سے شادی کرنا یہ ہماری پرمپرا ہے، اور لوگ کیا بول رہے ہیں؟ مردوں سے شادی کرنے کا بول رہے ہیں۔ عورت عورت سے کر رہی، مرد مرد سے کر رہا شادی، وہی پرمپرا ہے، تم پرمپراؤں سے باہر نکل رہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے محرم سے شادی نہیں ہوتی، بھانجیوں سے، دو بہنوں سے ایک ساتھ، اسی طریقے سے خالوں سے پھپھوؤں سے شادی نہیں ہوتی، اور ایک بندہ تو خالوں سے بہنجیوں سے شادی کر رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب پرمپرا سے؟ وہ چھوڑو اسلام کی بات الگ رکھو، یہ تو پرمپرا سے باہر نکل رہا۔ اب کوئی بندہ ہے کیسے بول سکتا ہے میرے خاندان میں میرے ابا نے، میرے دادا نے، پردادا نے ان کی بھانجی شادی کر رہے تھے؟ کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے، مگر آج ایک بندہ کر رہا ہے تو گویا کہ اپنی پرمپراؤں سے نکل رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے کنڈم ہے، دنیا کے اعتبار سے خراب ہے، تو آخرت کے اعتبار سے اور زیادہ خراب ہوں گے۔ وہی فرما رہے ہیں کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے رب پر یہ بات لازم اور طے شدہ، تیرے رب نے بات جو فرمائی وہ سچی پکی ہے، 100% صحیح ہے اور لازم ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کی طرف کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، مگر یہ بات کی پختگی کو فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ہے۔ نہ کوئی جنت جا کے کباڑا کریں گے، جنت میں جا کے
یہ لوگ کباڑا کریں گے. سدھرنے والے کیا ہو؟ جس کو روڈوں پہ تھوکنے کی عادت ہے تو وہ اچھی سے اچھی سٹی میں جا کے بھی تھوکے گا. ایک بندہ یہاں کا ہمارا دوسرے ملک کو گیا, 25 ملک کی گاڑی میں سے اترا, تھوکا. اس میں ایک آدمی تھا وہاں کا, ادھر کہاں ہے تیرے گاؤں میں, سمجھ رہے کیا بولے اتنا گاؤں نہیں ہے بولے, نیپال ہے نیپال, یاپون کا علاقہ ہے بولے, یاپون کے علاقے میں سے روڈ پہ نہیں تھوکتے بولے, پانی ڈال بولے اس کو, پانی ڈال. سمجھ رہے؟ تو یہ کیونکہ اس کا مزاج بنا ہوا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, پچ تو وہ عادت سے مجبور ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ جنت میں جا کے کباڑا کریں گے لوگ, اس لیے بہتر کیا ہے, آزم کرو. ممتاز الیوم ایھا المجرمون, کل قیامت کے اعلان ہوگا, ممتاز الیوم ایھا, جو برے ہٹو ادھر, سر کو پیچھے پیچھے الگ ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے پوری رات روتے, پوری رات. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ میرا کہاں پر حشر ہوگا, میں کون سے صف میں ہوں گا, پیچھے والے ہوں گا آگے والے ہوں گا. کون؟ امام ابو حنیفہ, جو ایک رکعت میں قرآن پڑھتے, جو رمضان میں 61 قرآن 60 قرآن پڑھتے تھے. اتنا بڑا آدمی, وہ بھی روتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں گا, میں کن لوگوں کے صف میں ہوں گا, مجرموں کے صف میں ہوں گا کہ نیک لوگوں کے صف میں ہوں گا. امام ابو حنیفہ بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. وہی فرما رہے کان اللہ ثم ننجی الذین اتقوا والظالمین. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے اپنے آپ کو کھپایا اور نیک اعمال اختیار کرتے رہے, گویا کہ زندگی بطور زندگی کے نہیں گزارے بلکہ زندگی کو تربیت کے ساتھ گزارے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں کو ہم نجات دیں گے, ایسے لوگوں کو ہم جہنم سے بچائیں گے, ایسے لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے بچائیں گے, جہنم کے پلسرات سے بچائیں گے. ایسے لوگوں کے واسطے ہم تو آسائش والے باغات میں داخل کریں گے. اور ہر بندے کو آدم علیہ السلام سے جتنے آخر بندہ آیا ہے, ہر بندے کو جہنم سے گزرنا ہے. جنت میں داخلہ ممکن نہیں جب تک کہ تم پلسرات میں سے نہیں گزریں گے. ایک ہے پلسرات, اور ایک ہے پلسرات کے بعد ایک دوسرا پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان بھی. تو پلسرات ہے ہی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک بندے ہوں گے کسی بجلی کی طرح, کسی پلک جھپکنے کے برابر, پلک جھپک رہے بس, اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان نہ فرمائے. کوئی صحیح سوار کے مطابق, کوئی گاڑی کے مطابق, کوئی فلاح کے مطابق, کوئی فلاح کے مطابق, کوئی فلاح کے مطابق. اور کوئی جو بندے جن کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے مگر ایمان ہوگا, وہ جہنم کے اندر جائیں گے, ان کی ذرا پالش گلیش ہو جائیں گی, ذرا ٹھکائی ہو جائیں گی, اور جو ذرا گندگی ذرا ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کو بلائیں گے, شہید کو بلائیں گے, اور مفتی صاحب کو بلائیں گے, اور حاجی صاحب کو بلائیں گے. حاجی صاحب کو بھی ہے اس کے اندر کہ حاجی صاحب ہے تو جس کو اگر تم بخشش کرنا چاہ رہے, ان کو 10 کو لے لو, یہ 10 کو لے لو. پھر نبیاں سفارش کریں گے, نیک لوگ سفارش کریں گے, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے. تو جہنم میں جن کو جہنم کا ٹھپا لگ گیا تھا, یہ 20 سال رہنے والے, تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کیا کریں گے, چھٹکارا عطا فرمائیں. ایک بندہ بولیں گا او صاحب کہاں جا رہے, بولے آپ جا رہے جنت میں. یار صاحب میں پھاڑ کے کھڑا رہا ہوں پیچھے کی لائن میں, حدیث میں پیچھے کی لائن میں کھڑا رہا ہوں. تو نہیں, وہ ایک بار تو وضو پانی لاگ گیا تھا, مسجد پانی نہیں تھا تو لاگ دیا تھا میں نے پانی. ارے تم سے کیا مسجد میں تم آئی گیا, بولے ہاں نا پیچھے کی لائن میں کھڑا ہے. اچھا تھا ٹھیک ہے, رکو, بولے تمہارا انتظام کرتا. وہ بندہ نکلے گا پیچھے کی چور راستے سے آئے گا, اللہ تعالیٰ وہ بندہ کھڑا رہا ہے, بندے نے میری مدد کرا تھا, دنیا میں میرا ساتھ دیا تھا, وضو واسطے پانی دیا تھا, کون ہے فرمایا ہوئے چل لے چل جا. وہ بھی نہیں کہ وہاں پر کام آئے, مطلب چھوٹی نہیں کی ہے, پانی پلانا, پانی رکھنا, یہ تمام انتظامات کرنا. ایک بندہ وضو کا لکھا ہے اس میں, یہ وضو کا یا پانی کا قطرے کا کچھ ایسا لکھے ہوا ہے احادیث کے اندر. تو اس کے اندر یہ ایک اعمال کی سفارش بھی اس کے اندر کام آئیں گے. فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ, اور ہم ظالمین کو جہنم کے اندر گھٹنے کے بل چھوڑ دیں, کیونکہ ان لوگوں نے طے کر دیا اپنے کو تو کرنے کا نہیں. تو ظالمین کہاں پر جائیں گے, ان کو ہم چھوڑ دیں گے, وہ جہنم کے اندر گرے ہوئے رہیں گے, پڑے ہوئے رہیں گے, جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ رہے گا. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بس ٹھیک. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر انسان کو اپنی حالت کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا. ایک انسان کا دور تھا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کو وجود دیا. کچھ بھی نہیں تھا نا انسان, ہم نے اس کی مثال دی, ایک عورت ہے مثال, اس کی شادی نہیں ہوئی,
اور اس کی شادی 24 سال کی عمر میں ہو گئی، تو اس عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر یا اس کے وجود میں کوئی بچہ نہیں دیا تھا، مگر پھر اس کی شادی ہو گئی 2000 میں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے دیا، اور یہ بیٹا جو دنیا کے اندر آیا وسیم کلیم، تو 1 سال پہلے تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور 1 سال کے بعد کیا ہوگا، اس کا نام و نشان ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی تمہارا ایک نام و نشان ہے۔ ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو ضرور اس طرح اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور جہنم میں ظالمین کو چھوڑا جائے گا۔ نیک اعمال کا کرنا ضروری ہے، اور متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے۔ انسان حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان خاص طور سے کوشش کرتے رہے کہ میرے اندر سے گناہ ہے، اور اگر گناہوں سے بچتے رہے، گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، تو گناہ گزر کے ایسا ہو جائے گا کہ جیسے انسان نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کے اوپر شیطان 30 سال 40 سال محنت کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے شراب پی رہا تھا، ایک بندہ ہے جوا کھیلتا تھا، ایک بندہ ہے پتے کھیلتا تھا، ایک بندہ ہے گانے سنتا تھا، فلاں جو بھی گناہ کرتا تھا 30 سال تک شراب خانے میں رہا، ایک مرتبہ آ کے توبہ کر دیا تو گویا کہ شیطان کی 30 سالہ محنت کے اوپر کیا کر دیا بندے نے، پانی پھیر دیا۔ تو یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔